السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی 6 عورتوں پر جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھا اور واپس آ کر ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ پہلی، دوسری اور تیسری عورت پر بات ہو چکی ہے۔ اب چوتھی عورت کا دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب میں کس طرح سے مبتلا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے، اور اگر اس وقت غسل نہ کرے تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لے اور پھر سو جائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم استنجا کر کے کلی کر کے ہاتھ دھو کر سو جائے، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر نماز سے پہلے غسل کر لیا جائے، اور اس سے تاخیر کی اجازت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ناظرین، ہمارے ہاں دیر سے سونا ایسا منحوس فیشن بن گیا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو دیر سے سونا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے فجر کی نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہے، لہٰذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح حیض کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ جوں ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی بھی نماز کا وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت نماز فرض ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں۔ میرے عزیزوں اور بہنوں، صحابیات کا آخرت کے فکر کا عالم یہ تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج افسوس کہ اس مسئلے پر لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ کئی نمازیں قضا کرنے کا یہ عذاب و وبال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، لہٰذا جنابت اور حیض کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اس عذاب کی تیسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ نماز کا مذاق اڑانا اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا۔ میرے عزیزوں، اس معاملے میں ہمارے مردوں اور عورتوں کا یکساں حال ہے، چنانچہ جتنے بھی نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں، اور اگر ان کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے تو وہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ جیسے ان کی نظر میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ شادی ہو یا غمی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلاً جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ کہا جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ تعداد میں پایا ہے۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو میرے عزیزوں، میری تمام بھائیوں بہنوں سے التجا ہے کہ آئیں مل کر اپنی زندگیوں میں اللہ کی ناشکری کو نکالیں۔ بہنوں بیٹیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع داری کریں۔
شوہروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بیوی کو بیوی سمجھیں، ان کو عزت دیں، یہ آپ کی عزت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔